تخت بلقیس کس طرح آیا؟ ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا اور سونے چاندی وغیرہ طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے راستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کی ہدایہ و طوائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے فرمایا، ترجمہ کہ اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ سب مطیع ہو کر میرے حضور حاضر ہوں؟ تو ایک سرکش جن بولا کہ میں وہ تخت لا دوں گا قبل اس کے کہ آپ اجلاس برخاست کریں اور میں اس پر قوت والا اور ایماندار رہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ جو اسم اعظم جانتے تھے اور ایک باکرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ترجمہ کہ انہوں نے کہا کہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا کہ ہم اسے آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برقیہ نے روحانی طاقت سے بلقیس کے تخت کو ملکہ سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر بھی ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، ترجمہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ اب اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اولیاء کو بڑی بڑی روحانی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لیجئے حضرت آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے بھر کی مدت میں تخت بلقیس کو ملکہ سبا سے دربار سلیمان میں حاضر کر دیا اور خود اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ اسی طرح بہت سے اولیاء کرام نے سینکڑوں میل کی دوری سے آدمیوں اور جانوروں کو لمحہ بھر میں بلا لیا ہے۔ یہ سب اولیاء کی اس روحانی طاقت کا کرشمہ ہے جو خداوند قدوس اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے خبردار کبھی ہرگز اولیاء کرام کو اپنے جیسا نہ خیال کرنا اور نہ ان کے اعضاء کی طاقتوں عام انسانوں کی طاقتوں پر قیاس کرنا۔ کہاں عوام اور کہاں اولیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھ لینا یہ گمراہی کا سرچشمہ ہے۔ حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ نے مثنوی شریف میں اسی مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے بڑی وضاحتوں کے ساتھ تحریر فرمایا کہ جملہ عالم زی سبب گمراہ شد کم کسے زہدال حق آگاہ شد، یعنی تمام دنیا اسی وجہ سے گمراہ ہو گئی کہ خدا کے اولیاء سے بہت کم لوگ آگاہ ہوئے۔ لوگوں نے اولیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھ لیا اور انبیاء کے ساتھ برابری کو بیٹھے۔ ان لوگوں نے اپنے اندھے پن سے ہی یہ نہیں جانا کہ عوام اور اولیاء کے درمیان بے انتہا فرق ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولیاء کرام کو ہرگز عام انسانوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ عقیدہ رکھ کر اولیاء کرام کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے کہ ان لوگوں پر خداوند کریم کا خاص فضل عظیم ہے اور یہ لوگ بے پناہ روحانی طاقتوں کے بادشاہ بلکہ شہنشاہ ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے حکم سے بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں ٹال سکتے ہیں، اور ان کی قبروں کا بھی ادب رکھنا لازم ہے کہ اولیاء کی قبروں پر فیض و برکات خداوندی کی برسات تشریف ہوتی رہتی ہے، اور جو یہ عقیدہ محبت سے ان کی قبروں کی زیارت کرتا ہے وہ ضرور ان بزرگوں کے فیض و برکات سے فیض یاب ہوا کرتا ہے۔ اس زمانے میں فرقہ وہابیہ اولیاء کرام کی بے ادبی کرتے رہتے ہیں۔
میں اپنے سنی بھائیوں کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان گمراہوں سے ہمیشہ دور رہیں اور ان لوگوں کے ظاہری سادہ لباسوں اور وضو نمازوں سے فریب نہ کھائیں کہ ان لوگوں کے دل بہت گندے ہیں اور یہ لوگ نور ایمان کی تجلیوں سے محروم ہو گئے۔